السلام علیکم ناظرین، آج کا دور وہ دور ہے جب میں، آپ، بلکہ ہر گھر اپنی بہو، بہن، بیٹی کو باہر نکلنے سے روکتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اور ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس نے اب لڑکیوں کے والدین کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجے، ہاسپٹل بھیجے، بازار بھیجے، آفس بھیجے، گھر بھیجے، وہ کہیں خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گی۔ اس لیے والدین نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بیٹیوں کو گھر ہی رکھ لیں۔ یہ کیس ہے ایک 31 سالہ پوسٹ گریجویٹ سیکنڈ ایئر ٹریننگ ڈاکٹر کا۔ ینگ لیڈی ڈاکٹر آر جے کر میڈیکل کالج، جو کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہے، وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد ڈاکٹر ریسٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل کے کانفرنس روم میں جاتی ہے، جہاں اسے بدترین ذہنی جسمانی زیادتی کا نہ صرف نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ اس کا ریپ بھی کیا جاتا ہے، اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ لڑکی تشدد کا نشانہ بنتی جاتی ہے اور ہاسپٹل کے کسی ایک فرد کو آواز تک نہیں جاتی۔ یہ واقعہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے، کہیں سیکیورٹی پر تو کہیں ہاسپٹل کی انتظامیہ پر۔ کیا ہاسپٹل بھی ایک اتنا غیر محفوظ ادارہ ہو سکتا ہے؟ لڑکی کی لاش جو ہے وہ کانفرنس روم سے ملتی ہے۔ جب لاش ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ معاملے کی تحقیقات کی جاتی، لڑکی کے گھر والوں کو فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کو اچانک سے کہیں سے فون آ جائے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے تو آپ پر کیا بیتے گی؟ اور کیا سوچیں گے آپ کہ میری بیٹی جو 36 گھنٹے سے ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، وہ کیوں کر خودکشی کرے گی؟ لہٰذا والدین غم میں، پریشانی میں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جا کے وہ اپنی بیٹی کی لاش کو جس حالت میں دیکھتے ہیں وہ آپ ذرا خود سنیے۔ بچی کا شریر میں کوئی کپڑا نہیں تھا، پیر دونوں رائٹ اینگل میں ملا گیا، رائٹ اینگل میں ایک پاؤں بیڈ کے اس طرف، ایک پاؤں بیڈ کے اس طرف ملا گیا۔ جب تک پیلوک گرڈل نہیں ٹوٹتا ہے اس طرح دو پاؤں کو نہیں چیرا جا سکتا ہے۔ چشمے کو کوٹا گیا جس کی وجہ سے آنکھوں سے خون نکل گیا، گلا دبا کر مارا گیا۔ یہ سب سن کر، دیکھ کر، صرف محسوس کرنے پر ہی ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ذرا سوچئے، وہ والدین جن کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ان پر کیا گزری ہوگی۔ وہ لڑکی جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے خود کو ان درندوں سے بچا رہی تھی، کتنی تکلیف میں ہوگی۔ آہستہ آہستہ یہ معاملہ میڈیا پہ آتا ہے، پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جسٹس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اپنی ساتھی ڈاکٹر کے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہاسپٹل کی انتظامیہ پر، گورنمنٹ پر پریشر بڑھتا ہے تو انویسٹیگیشن شروع کی جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن جب شروع کی جاتی ہے تو لڑکی کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جاتا ہے۔ اس پوسٹ مارٹم میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ ہم سب کو توڑنے پہ مجبور کر دیں گے کہ ہم کس قدر تشدد زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کیا یہ معاشرہ، کیا یہ ملک، کیا یہ دنیا رہنے کے قابل ہے؟ کیا ہم اپنی بہو، بہن، بیٹی کو ایک محفوظ ماحول دینے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ اس میڈیکل رپورٹ میں جو جو چیزیں سامنے آئیں وہ اس ٹائم اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ کسی ایک شخص نے نہیں بلکہ 15 سے 20 لوگوں نے بنایا۔ سوچیں، وہ لڑکی اس وقت خود کو کتنا
غیر محفوظ پائے گی جب وہ یہ سوچے گی کہ ہاسپٹل بھی اس کے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ ینگ لیڈی ڈاکٹر جہاں وہ مریضوں کو بچاتی تھی وہیں اپنی جان کھو بیٹھی۔ انویسٹیگیشن کے بعد پولیس ایک شخص کو گرفتار کرتی ہے CCTV فوٹیج کی مدد سے۔ ایک ہیڈ فون ہوتا ہے جو کہ ڈیڈ باڈی کے پاس سے ملتا ہے ٹوٹا ہوا۔ پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، CCTV فوٹیج دیکھتی ہے تو انہیں ایک شخص جو ہے وہ ہاسپٹل میں آتا دکھائی دیتا ہے جس نے وہ ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے۔ وہ شخص نکلتا ہے ایک والنٹیئر پولیس آفیسر۔ اس نے اپنا اعتراف جو ہے وہ قبول بھی کر لیا کہ جرم اسی نے کیا ہے، لیکن یہاں پر ابھی بھی معاملہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ رپورٹ کے مطابق لڑکی کے جسم سے 150 گرام تولیدی مادہ نکلتا ہے، جبکہ ایک انسان صرف 15 گرام مادہ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کام کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ 15 سے 20 لوگوں کا ہے۔ تو کیا ایک شخص کو گرفتار کرنے سے لڑکی کو انصاف مل گیا؟ بالکل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب کو یہ سوچنے کی اور یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں موجود اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے پاپا، ہر اس انسان کو تمیز سکھائیں، اخلاق سکھائیں، تربیت کریں کہ لڑکی چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ایج کی ہو، جہاں کی مرضی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ ہمیں اپنے گھر سے بہتری کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ معاشرہ کسی نہ کسی طرح سے رہنے کے قابل ہو سکے گا۔ تو آئیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہر بیٹی کو، چاہے وہ کسی ملک کی ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی معاشرے کی ہو، محفوظ رکھے۔ آمین۔